دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں قدیم زمانہ مصر کی، جو کہ دنیا کی تاریخ میں ایک اہم دور۔ ہزاروں سال پہلے مصر میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے اور ان کا رہن سہن اور طرز زندگی کیسا تھا اور کتنی قسم کی قومیں پائی جاتی تھیں۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ معزز دوستوں، مصر کے قدیم زمانے میں 3 اقسام کے لوگ رہتے تھے۔ پہلی قسم کے لوگ انتہائی طاقتور اور مالدار ہوتے تھے۔ اس میں بادشاہ، وزیر، حکیم اور فوجیوں کا شمار ہوتا تھا۔ اور دوستوں دوسری قسم کے لوگ مڈل کلاس لوگ ہوتے تھے، جن میں زیادہ تر تاجر، کسان اور کاروباری لوگ شامل تھے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی تھی جن کی زندگی کافی مشکلات میں تھی، یعنی مصر میں رہنے والے غلام۔ یہ غلام انتہائی سخت محنت کیا کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں ان کو کھانا اور دوسری ضرورت کی چیزیں مہیا کی جاتی تھیں۔ ان غلاموں کے چند کچھ حقوق یہ بھی تھے کہ یہ لوگ شادی کر سکتے تھے اور زمین خرید کر اور محنت کر کے غلامی سے چھٹکارا پا سکتے تھے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں ایک دریا جو کہ دریا نیل کے نام سے مشہور ہے، یہ دریا 6650 کلومیٹر تک پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ قدیم مصر میں تمام بڑے شہر اس دریا کے قریب موجود تھے۔ ان کا دریا کے قریب ہونے کی وجہ فصلیں تھیں۔ دوستوں مصر کے صحراؤں میں فصلیں اگانا اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن جب دریا نیل کا پانی ان کی بنجر ترین فصلوں میں چلا جاتا تھا تو غریب کسانوں کے لیے فصلیں اگانے کے لیے مٹی تیار ہو جاتی تھی۔ اور اگر بات کی جائے ان کے گھروں کی، تو جن میں بڑے بڑے محلات اور مٹی کے بنے ہوئے گھر موجود تھے۔ ایک عام گھر میں 4 سے 5 کمرے ہوتے تھے۔ پہلا کمرہ مہمانوں کے لیے ہوتا تھا اور دوسرا کمرہ کچن ہوتا تھا۔ تیسرا کمرہ اناج اور دیگر چیزوں کو اسٹور کرنے کے لیے ہوتا تھا اور دیگر کمرے عام معاملات کو دیکھنے کے لیے ہوتے تھے۔ اور ان کے گھروں میں ٹوائلٹس بھی موجود تھے۔ امیروں کے ٹوائلٹس اعلیٰ قسم کے پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ گندگی کو مٹی میں ڈال کر یا تو دریا نیل میں پھینک دیتے تھے یا گھروں کے باہر پھینک دیتے تھے۔ دوستو یہ لوگ ایک خاص قسم کا صابن بھی استعمال کرتے تھے، جو کہ نیوٹرون نامی کیمیکل میں ملا کر بنایا جاتا تھا۔ بات اگر کھانے کی جائے تو کھانے میں ان لوگوں کے پاس کافی عمدہ قسم کے کھانے موجود تھے، جن میں زیادہ تر سبزیاں، گوشت، مچھلی، پھل وغیرہ شامل تھے۔ ان لوگوں کے ہاں زیادہ تر گوشت کھایا جاتا تھا اور روٹی ان کے کھانے میں بہت استعمال ہوتی تھی۔ روٹی بنانے کے لیے یہ لوگ پانی اور آٹے کو مکس کر کے سخت گرمیوں میں باہر رکھ دیتے تھے اور پھر اس ڈو کو تندور میں پکایا کرتے تھے۔ دوستوں ان لوگوں کے بچے بھی اپنے فارغ وقت میں کھیلتے تھے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو کشتی اور شکار کرنا سکھاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس مختلف قسم کے کھیل بھی موجود تھے۔ قدیم مصر میں بچوں کے لیے اسکولز بھی ہوتے تھے، لیکن یہ اسکولز بہت مہنگے ہوتے تھے۔ کوئی امیر انسان ہی اپنے بچوں کو اسکول پڑھا سکتا تھا، لیکن زیادہ تر بچے وہی کیا کرتے تھے جو ان کے والد کا پیشہ ہوتا تھا۔ جیسے اگر کوئی انسان کسان ہے تو اس کا بچہ بھی کسان ہی بنے گا۔ دوستوں قدیم مصر میں عورتیں جہاں اپنے گھر سنبھالتی تھیں، وہیں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے کام میں مدد بھی کرتی تھیں۔ یہ انحصار کرتا تھا کہ ان کے حالات کیسے تھے۔ امیر عورتیں اپنے سارے کام اپنے غلاموں سے کرواتی تھیں اور غریب عورتیں اپنے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ امیر عورتیں اکثر اپنی سہیلیوں کے لیے عالی شان دعوتیں کرتی تھیں۔ اس دور میں زیادہ تر عورتیں کپڑے بنا کرتی تھیں اور یہی ان کا پیشہ تھا، اور وہ ان کپڑوں کو بون کر انہی سے تجارت کرتی تھیں۔ یہ عورتیں پرفیومز بھی بناتی تھیں اور کھیتی باڑی کا کام بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بلیاں کوئی جادوئی مخلوق ہے، ان لوگوں کے لیے خوش قسمتی لے کر آتی ہیں، اسی لیے یہ لوگ بلیوں کو زیورات وغیرہ پہناتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور ان بلیوں کے مرنے کے بعد ان کو باقاعدہ ممی بنا دیا کرتے تھے اور انہیں ایک خاص قسم کا نمک لگا کر ایک تابوت میں بند کر دیتے تھے اور ایک خاص جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ دوستو قدیم مصر کے ہزارہ سالہ دور میں زیادہ تر دور وہ تھا جب کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی حکومت لوگوں سے ٹیکس لیا کرتی تھی۔ یہ ٹیکس اناج اور جانوروں کی صورت میں لیا جاتا تھا۔ خوشنودی اور توازن کے ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور فرقہ وارانہ خوشیوں میں حصہ ڈالنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔
खेल, पढ़ाई, त्यौहार और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना मिस्र के लोगों की ज़िंदगी का उतना ही अहम हिस्सा था जितना कि ज़मीन की काश्तकारी या यादगारों और मंदिरों की तामीर में मेहनत करना। कदीम मिस्र में ज़िंदगी के बारे में आम नज़रिया ये होता था कि एक मौत का शिकार सकाफ़त थी। दर हकीकत कदीम मिस्री ज़िंदगी से मोहब्बत करते थे, ख्वाह वो उनके समाजी तबके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कदीम मिस्री हुकूमत ने ग़ुलामों की मुशक्क़त का इस्तेमाल किया, जैसा कि दूसरी कदीम सकाफ़त ने ख़ास नस्ल की परवाह किए बगैर किया। दोस्तों, कदीम मिस्रियों में गैर मिस्रियों के लिए एक ख़ास हकारत होती थी, लेकिन ये महज इसलिए होता था कि वो समझते थे कि वो पूरी दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस दौर के लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अक्सर लोग 40 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह होती थी कि बीमारियों का फैलना और उनका इलाज ना होना था। लोग गंद वगैरह अपने घरों से बाहर फेंक दिया करते थे। दरियाए नील में भी बहुत गंद जमा हो चुका था और लोग यहीं से पानी भी पिया करते थे। दरियाए नील में मगरमच्छ और दरियाई घोड़े भी मौजूद थे जो लोगों को खा जाते थे। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने आपको कदीम मिस्र के लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।